دوستوں اور بہنوں بھائیوں، خدمت میں محمد خورشید خان کا آداب۔ دوستوں، ہم نے کل بھی دکنی ادب پہ آپ کو پڑھایا تھا اور آج بھی دکنی ادب پر ہی ہم ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ کل کی ویڈیو تھی عادل شاہی دور اور آج ہے قطب شاہی دور۔ دوستوں، قطب شاہی دور گولکنڈہ، یعنی اس میں گولکنڈہ قطب شاہی سلطنت کے بھی کل 8 بادشاہ گزرے ہیں، جن کی فہرست ترتیب کے ساتھ یہ ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے کہ سلطان قلی قطب شاہ پہلا حکمراں اس کا، جس نے 1518 سے 1543 تک حکومت کی۔ جمشید قلی قطب 1543 سے 1550 تک، سبحان قلی اور ابراہیم قلی قطب شاہ انہوں نے 1550 سے 1580 تک کی۔ ابراہیم قلی قطب جو ہیں تو محمد قلی قطب شاہ کے باپ ہیں یہ۔ اور اس کے بعد میں محمد قلی قطب شاہ 1580 سے 1611 تک انہوں نے حکومت کی۔ ابراہیم قطب یعنی اپنے باپ کے انتقال کے بعد فوراً محمد قلی قطب شاہ صرف 12 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھے۔ سلطان محمد قطب شاہ یہ چھٹا بادشاہ ہے، 1611 میں 1626 تک حکومت کی۔ ساتواں ہے عبداللہ قطب شاہ جو 1626 سے 1672 تک حکومت کی۔ آٹھواں اور آخری بادشاہ ابو الحسن تانا شاہ 1672 سے 1687 تک آپ نے اپنی حکمرانی کی۔ دوستو، تھوڑا سا ہم آپ کو قلی قطب شاہ کے بارے میں بتا دیتے ہیں اور حیدرآباد کے بارے میں کہ قلی قطب شاہ اپنے والد ابراہیم قطب شاہ کی وفات کے بعد 12 سال کی صرف عمر میں تخت نشین ہوا۔ اس کی ابتدائی زندگی انتہائی رنگین اور عیش و عشرت کے ماحول میں گزری۔ شہر حیدرآباد اسی کا بسایا ہوا ہے۔ کس کا؟ محمد قلی قطب شاہ کا، جہاں قلی کی بچپن کی محبوبہ بھاگمتی رہا کرتی تھی۔ 4 مینار تو عین اسی جگہ بنایا گیا ہے جہاں بھاگمتی کا گھر تھا۔ بھاگمتی کون تھی؟ محمد قلی قطب شاہ کی محبوبہ۔ ابتدا میں اس کا نام بھاگمتی نگر رکھا گیا تھا۔ 4 مینار کا کیا نام رکھا گیا تھا؟ بھاگمتی نگر۔ لیکن جب بھاگمتی کو حیدر محل کا خطاب ملا تو شہر کا نام بدل کے حیدرآباد ڈالا گیا۔ آج تک یہ شہر اسی نام سے مشہور ہے۔ قلی کو سبزہ، پانی، روشنی سے بہت لگاؤ تھا۔ شب برات اور دیوالی پر تو وہ جی بھر کے چراغاں کرتا تھا، آتش بازی چھڑاتا تھا، عیش و نشاط میں سرگرم ہوتا تھا۔ بسنت کی آمد پر نشاط و رنگ کی ہندوستانی قوس و قزح ہر طرف چھائی ہوئی نظر آتی تھی۔ بسنت کا موسم وصال یار کا پیغام لاتا تھا اور پھولوں کے انبار جمع کرتا تھا، حوضوں کو رنگ سے بھر دیتا تھا۔ اس نے بسنت پر کئی نظمیں لکھی اور انہوں نے سب سے زیادہ اپنے تخلص استعمال کیے۔ تو یہ مختصر احوال تھا محمد قلی قطب شاہ کا۔ گولکنڈہ کے پہلے 4 بادشاہ سلطان قلی، جمشید قلی، سبحان قلی اور ابراہیم قلی عہدوں میں ادب کو کچھ زیادہ فروغ نہیں ملا، اگرچہ یہ حکمران شعر و ادب کے دلدادہ تھے، لیکن ان کا زیادہ تر وقت جنگ و جدل اور اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے میں گزرا تھا۔ اس کے بعد آتے ہیں ابراہیم قلی قطب، یہ آ جاتے ہیں ابراہیم قلی قطب۔ تو ان کے دور میں جو شاعر گزرے ہیں تو فیروز ہیں، اور ان کی یہ مثنوی ہے برت نامہ جو 1565 میں لکھی اور چند غزلیں انہوں نے لکھی۔ اس کے بعد ملا خیالی ابن نشاطی کے مطابق ان کی صرف ایک ہی مثنوی ہے۔ سید محمود جمیل جالبی کے مطابق ان کی بھی صرف چند غزل دستیاب ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ پہلا صاحب دیوان شاعر ہے۔ ان کے دیوان میں 50,000 اشعار ہیں، یعنی ان کا دیوان 50,000 اشعار پر مشتمل ہے، جس میں غزلیں، مثنویاں، قصیدے، مرثیے اور رباعیات غرض کے سبھی اصناف سخن کے نمونے موجود ہیں۔ ملا وجی قلی قطب شاہ کا درباری شاعر ہیں اور ان کی مثنوی ہے قطب مشتری جو 1609 میں لکھی۔ وجی کی 2 تصانیف اور
یعنی تاج الحقائق 1634 میں لکھی، اور صبرس جو نثر میں ہے 1635 میں لکھی، جو انہوں نے عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں لکھی تھی۔ ملا احمد ہے، ان کی ہے کتاب قصہ لیلا مجنوں، جو 1600 عیسوی میں احوال مصیبت اہل بیت لکھی۔ سلطان محمد قطب شاہ 1611 سے 1626 تک آپ نے حکومت کی، اور آپ کے دور کے شاعر ہیں غواصی کی مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال ہے، جو 1624 میں لکھی۔ مینا ستونتی غواصی کی تیسری مثنوی ہے طوطی نامہ، عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں غواصی نے لکھی 1639 میں، جس میں طوطے کی زبان سے کہی ہوئی 70 کہانیاں غواصی نے لکھی ہیں اس میں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں عبداللہ قطب شاہ، جو 1626 سے اور 1672 تک آپ کا عہد رہا۔ عبداللہ قطب شاہ اپنے نانا قلی قطب شاہ کی طرح عبداللہ قطب شاہ بھی اچھا شاعر تھا، اور ان کا دیوان بھی موجود ہے۔ ان کے دربار سے جڑے ہوئے جنیدی شاعر ہیں، جن کی مثنوی ہے ماہ پیکر، جو 1654 میں 2735 اشعار کے ساتھ شائع ہوئی، اور ابن نشاطی بہت مشہور شاعر ہیں اس دور کے۔ پھول بن مثنوی ان کی بہت مشہور ہے، جو 1655 میں لکھی تھی۔ اس میں اشعار 1744 اشعار ہیں، جس کا ترجمہ محمد حسین تبریزی کی فارسی کی تصنیف بساتین الانس سے۔ اس میں 3 قصے اصل اور باقی ذیلی کہانیاں ہیں، 39 سنتیں ہیں، اور سمن براس کا اہم کردار ہے۔ اسی دور کے شاعر ہیں میرا یعقوب، شمائل الاتقیاء 1667 میں لکھی عابد شاعر ہیں۔ گلزار السالکین آپ کی تصنیف ہے۔ شاہ فاروقی، جن کا ہے چکی نامہ۔ گولکنڈہ کے آخری اور مشہور بادشاہ ابوالحسن تانا شاہ 1672 سے 1687 تک آپ نے سلطنت قائم رکھی، اور آپ کے ساتھ جو شاعر تھے طبئی، جن کی تصنیف ہے بہرام و گل اندام 1670 میں لکھی۔ وجی، غواصی اور نشاطی کے بعد طبئی اپنے عہد کا سب سے بڑا شاعر ہے۔ شاہ افضل محی الدین نامہ آپ کی تصنیف ہے، جو 1687 میں لکھی۔ غلام علی خان لطیف ظفر نامہ محمد حنیف آپ کی تصنیف ہے، جو 1684 میں آپ نے لکھی تھی۔ سیوک جنگ نامہ 1681 میں لکھی۔ غلام علی نے پدماوت 1681 میں لکھی۔ خواص یہ مشہور شاعر تھے، انہوں نے قصہ حسینی لکھا۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا قطب شاہی دور پر ایک ویڈیو۔ اسی ویڈیو سے متعلق ہم نے کچھ سوالات بنائے ہیں، ہم صرف آپ کو بول کر بتاتے ہیں کہ یہ سوالات کون کون سے ہیں، ان کے جوابات آپ کو دینے ہیں، اور آپ خود اس میں سے بنا لیں گے۔ کہ سب سے پہلا ہے 2 نمبر سے ہم نے شروع کیا ہے، 1 نمبر نہیں ہے۔ اردو کی پہلی نثری داستان کون سی ہے؟ تیسرا ہے اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ چوتھا سوال ہے کس دکنی شاعر نے سب سے زیادہ تخلص استعمال کیے ہیں؟ آپ کو جواب دینا ہے۔ کون سا دکنی شاعر 12 پیاریوں کا عاشق تھا؟ وہ کون سا دکنی شاعر ہے جس کو حاسدوں نے شہید کر دیا تھا؟ 7واں سوال ہے گولکنڈہ کی پہلی تبازات مثنوی کون سی ہے؟ 8واں سوال ہے منوہر اور مدمالتی کس داستان کے اہم کردار ہیں؟ 9واں سوال مثنوی علی نامہ کس کی تصنیف ہے؟ 10واں سوال ملا نصرتی کس بادشاہ کا درباری شاعر تھا؟ 11واں سوال علی عادل شاہی دور کب سے کب تک رہا؟ 12واں سوال ہے قطب شاہی کا دور کب سے کب تک رہا؟ محمد قلی قطب شاہ کا دور عہد کب سے کب تک رہا؟ یہ 13واں سوال ہے۔ غواصی نے مثنوی طوطی نامہ کس کے عہد میں لکھی؟ 15واں سوال اور آخری ہے پھول بن مثنوی کا تخلیق کار کون ہے؟ اب اس کے جواب بھی آپ دیکھ لیجئے۔ دوسرے کے ہیں صبرس، تیسرے کے ہیں محمد قلی قطب شاہ، چوتھے کا ہے محمد قلی قطب شاہ، اور 5ویں کا بھی محمد قلی قطب شاہ۔ چھٹے سوال کا جواب ہے ملا نصرتی، گلشن عشق ان کی مثنوی۔ 7ویں کا ہے قطب مستری، 8ویں کا ہے گلشن عشق، 9ویں کا نصرتی،
اور 10ویں کہا علی عادل شاہ ثانی، 11ویں کہا 1440 سے 1686 تک، 12ویں کہا 1512 سے 1687 تک، اور 13ویں کا جواب ہے 1580 سے 1611 تک، اور 14 کا ہے 1939 سے عبداللہ قطب شاہ۔ 15واں سوال کا جواب ہے ابن نشاطی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔